لبنان بھی اب جنگ کے دہانے پر ہے، دنیا طوفان کی زد میں آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کو تشویش۔ اینٹونیو گیوٹرس نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی سزا بلا جواز ہے، ایسے چیلنجز درپیش ہے جس کا پہلے سامنا نہیں ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مالدیپ کے صدر سے ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے حملے خطرناک اشتعال انگیزی قرار دے دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، عالمی برادری نسل کشی پر اسرائیل کے احتساب کے لیے اقدامات لے۔ غزہ میں انسانی المیہ ختم کرنا اور جنگ کو روکنا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے آخری خطاب، کہا مشرق وسطی میں امن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہمارا اتحاد کسی قوم کے خلاف نہیں۔ اسرائیل کو سیکیورٹی دینے کے لیے کوششیں کی، فلسطینیوں کو اپنی آزاد ریاست کی سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی میں خطاب میں کہا، انسانیت پر یقین رکھنے والے اسرائیل اور نیٹو کو روکیں۔ ترک صدر کی بائیڈن پر بھی تنقید، بولے جو بظاہر سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں وہی اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود دے رہے ہیں۔ دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عزم، جنوبی وزیرستان کے دورے میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر بریفنگ۔ آرمی چیف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت۔ اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے، آئینی عدالت بنے گا۔ our judicial system is broken۔ مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا۔ آئینی عدالتیں ضروری اور مجبوری ہیں، عدالتیں بن کر رہیں گی۔ بلاول بھٹو کا دبنگ اعلان، کہا میثاق جمہوریت کے تحت عدالتی اصلاحات لائیں گے۔ مانے جس ذمہ داری کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ 3 نسلوں سے عدالتی اصلاحات کی جدوجہد کی، جج کی عمر سے متعلق سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے، obviously اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے۔ اب ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں۔ آزاد امیدوار نے 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں PTI دعوے دار نہیں تھی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ حلف نامہ دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ آئین میں لکھا ہے آزاد امیدوار 3 دن میں جس جماعت میں شامل ہوگا اس کا رکن ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت اب اسے ریورس نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں آئین کے برعکس فیصلہ کرے۔ وزیراعظم کی واپسی کے 2-3 دن بعد آئینی ترمیم لے آئیں گے۔ جس دن سینٹ میں یہ اس پہ بحث ہو رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، لیکن میں نے کھڑے ہو کے تجویز دی تھی آئینی عدالت کی۔ آئینی عدالت کی تجویز دی تھی۔ ANP صدر ایمل ولی خان کا کراچی پریس کلب میں خطاب، کہا 3 سال کی مدت میں توسیع آ رہی ہے، ذاتی طور پر اس عمل کو نہیں چاہتا مگر ملک بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ سپریم کورٹ انصاف کے بجائے وہ کیسز اٹھاتی ہے جس پر اس کو پذیرائی ملے۔ پنجاب الیکشن ٹریبونل میں لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز برقرار، 4 ججز الیکشن کمیشن مقرر کرے گا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران معاملہ طے ہو گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس پر PTI کے اعتراض مسترد، حامد خان عدالت سے چلے گئے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا 6واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ قانونی ٹیم نے مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دے دی۔ آج دوبارہ مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ اردو ترجمے میں جاری کر دیا۔
ادارے بات چیت سے پروان چڑھتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بات چیت کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ورک شاپ سے خطاب۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، جج کو متعصب جج نہ کہا جائے، جج کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے۔ پنجاب میں وائس چانسلرز کی تقرری پر گورنر اور وزیر اعلیٰ کے اختلافات میں شدت۔ گورنر ہاؤس نے وائس چانسلرز کی تقرری کی سمری اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ صوبائی حکومت نے بغیر منظوری کے 7 وائس چانسلرز تعینات کر دیے۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کے لیے نئی درخواست۔ سینئر نائب صدر اکمل خان باری نے درخواست جمع کرا دی، کہا شام 5 سے رات 10 بجے تک جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے $7 ارب نئے قرض پروگرام کی منظوری، ایگزیکٹو بورڈ کل جائزہ لے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے، حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ہونے لگی، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے بجلی صارفین کے لیے سبسڈی رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ 50 ارب کی سبسڈی جولائی سے ستمبر تک تھی، 1 نومبر سے بجلی کی قیمت مقررہ ٹیرف کے حساب سے ادا کرنا پڑے گی۔ 100 یونٹ کے لیے ₹23.59، 200 یونٹ پر ₹30 کے حساب سے ادائیگی کرنا ہوگی۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں پولیس مقابلہ، 2 منشیات فروش ہلاک، 1 زخمی۔ مقابلے کے دوران پولیس اہلکار زخمی، ہلاک ملزمان کی شناخت ضمیر اور انور کے نام سے ہوئی۔